اللہ الرحمن الرحیم المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اس اللہ کی جو متواحد ہے، جو متواحد ہے، بسم اللہ، اپنی ذات کے جلال کے ساتھ، اپنی صفات کے کمال کے ساتھ. حمد اس اللہ کی جو متقدس ہے، وہ نال جوڑ کے حمد اس اللہ کی جو متقدس ہے، جبروت کی صفتوں میں، نقص کے شوائب سے اور نقص کی علامتوں سے. جی اب سمجھیں. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المتقدس، المتطہر، المتطہر. متواحد میں تفاعل میں 3 معنی بیان کیے تھے. جی تو انہیں 3 معنوں کے ساتھ متقدس کے اندر بھی وہ 3 معنی بن سکتے ہیں. جی وہ کیا تھے 3 معنی؟ دیکھیں. طلب، جی طلب، تکلف اور سیرورت. تو وہ 3 معنی جو بنائے تھے معاشیوں نے، وہ ایک قسم کی تعویل کے ساتھ. جی معنی ہو کہ اللہ کی ذات تقاضا کرتی ہے کس کا؟ وحدت کا. اور تکلف سے مراد مجاز ہے کمال فی الوحدت سے. جی اور سیرورت پس خالی ہے انتقال من حال الی حال سے. کلام کا معنی حمد اس کے لیے کہ جس کی ذات وحدت کا تقاضا کرتی ہے، یا حمد اس ذات کے لیے جو موصوف ہے وحدت ذاتیہ کے ساتھ، وہ وحدت ذاتیہ جس میں کسی ثانے کی سنوں کو دخل نہیں ہے. سمجھے ہی؟ اسی طرح اب متقدس کہ حمد اس اللہ کی جو پاک ہے، جس کی ذات کا تقاضا ہے طہارت. جی تو جو طہارت میں کامل ہے، جو کامل ہے. سمجھے ہی؟ اے شاباش سے. بسم اللہ. تو یہ تینوں معنی کس میں؟ متقدس میں. آگے ہے نعوت. کیا؟ نعوت. یہ جمع ہے نعت. نعت بمعنی خود وصف یا جس چیز کے ساتھ وصف کی جائے. جی یعنی ایک نا وصف، ایک وہ الفاظ جن کے ذریعے وصف کی جائے، تو نعت دونوں کو کہتے ہیں نا. ایک وہ جو خود وصف ہے، ایک وہ جو جن کے ساتھ وصف کی جائے. مثلا تیرے ساتھ حسن قائم ہے تو یہ وصف ہے. اب یہ لفظ کہ تو بہت حسین ہے، یہ بھی وصف ہے. جی اچھا جی. آگے لفظ ہے جبروت. کون ہے؟ بے فتحتین. یہ مبالغہ ہے جبر میں. کس میں؟ جبر کیا ہے؟ رفعت اور عظمت. رفعت اور دھیان کریں، جبر کا معنی رفعت اور عظمت. کہا جاتا ہے نخلتن جبارتن، جب کہ کھجور بہت اونچی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں جبارتن. تو اس سے معنی سمجھ آیا کہ جبر کا معنی کیا ہے؟ عظمت، اونچا ہونا، بلندی. اور دوسرا معنی بھی جبر کہتے ہیں قہر، لیکن ظلم کے طریقے پر نہ. قہر یعنی کسی پر قبضہ ہو لیکن ظلم کے طریقے پر نہ ہو.
لیکن معنی اول جو ہے نا یہاں کون سا؟ رفت اور عظمت. یہ اس مقام کے زیادہ مناسب ہے. سنیں جی باقی یہ جو صیغہ ہے نا جابروت فعالوت یہ صیغہ مبالغے کا ہے. جیسے مالکوت بمانا ملک عظیم، کیا؟ بڑا ملک. پھر مسئلہ جزمی بات یہ ہے کہ یہ جو کہا ہے نا نعوت الجبروت، کیا؟ نعوت الجبروت، رفت کی صفتیں، بلند عظمت کی صفتیں کی عظمت کی صفتیں، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے عظمت کی صفتوں میں. تو جزمی بات یہ ہے کہ اور نعوت الجبروت حاصل معنی صفات الجبروت سے مراد ہے صفات سلبیہ، صفات سلبیہ. سنیں. اور اب فی جو ہے نا فی یہ ظرف ہے نا، تو یہ حال کی جگہ میں ہے ضمیر متقدس سے، اور ظرفیت یا مجاز ہے. کیوں کہ بوجہ متصف ہونے اللہ تعالیٰ کے صفات اس لیے کہ وہ صفات تنتفی کل نقص نہ ہو. یہ صفات جبروت جو ہے نا یہ وہ صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہر نقص کی نفی کرتی ہیں. سنیں. تو گویا یہ صفات جبروت منزل کلے کے ہے، جیسے کلا ہوتا ہے بادشاہ کے لیے کہ کوئی دشمن اندر نہیں آ سکتا. تو یہ جو صفات جبروت ہیں یہ گویا کے حسن للملک ہیں، یعنی ان کے ذریعے ہر نقص کی نفی ہوتی ہے، ہر نفی ہوتی ہے. سمجھے ہی؟ دھیان کریں. حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. تو جو چھینے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے ٹکڑے کر دیں گے. پڑھی نا حدیث لمبی، ایک جملہ نقل کیا ہے جی. اب معنی یہ ہے بصفات سلبیہ وہ جو پڑھی تھی کہ اللہ جوہر نہیں، عرض نہیں، مرکب نہیں، نیچے بھی آ رہی ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے نعوت جبروت میں، نعوت شابہ سے. زام کیا ہے بعض لوگوں نے کہ صفات الجبروت یہ صفات الافعال ہیں. کیا ہیں؟ ایک ہے صفات ذاتیہ، وہ کل پڑھی ہیں 7 ہیں. ایک ہے صفات فعلیہ جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. تو جو کریں اللہ کی صفتیں 3 طرح کی، صفات ذاتیہ، صفات سلبیہ، صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ، صفات سلبیہ اور صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ کون سی ہیں؟ پیچھے پڑھی جن کے 10. حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام اور ارادہ. اور جس چیز کی اللہ سے نفی ہے کہ اللہ جن چیزوں سے پاک ہے وہ اللہ کی صفات کہ یہ چیز اللہ کے لیے نہیں ہے. سنیں کہ اللہ جوہر نہیں، اللہ عرض نہیں، اللہ مرکب نہیں، یہ اللہ کی صفات سلبی ہیں. تیسرا ہے صفات فعلیہ، صفات الافعال، صفات فعلیہ. مثلا خلق، اللہ کا مخلوق کو پیدا کرنا یہ اللہ کی صفت فعلی ہے. مخلوق کو رزق دینا، مخلوق کو زندگی دینی، مخلوق کو موت دینی، حسن دینا، اچھی آواز دینا، یہ جتنی بھی خوبیاں ہیں ڈنگروں میں، انسانوں میں، آسمانوں میں، چاند ستارے فرشتے جو بھی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو عظمت دینی، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ عظمت دینی، سب نبیوں کا نبی بنانا، یہ سب اللہ کی کیا ہیں کہ جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. جی صفات ذاتیہ، صفات سلبیہ اور صفات فعلیہ. تو بعض نے کہا کہ صفات الجبروت سے مراد کیا ہیں؟ صفات الافعال ہیں.
پہلے تو کہا نا کہ جزمی بات یہ ہے کہ صفات الجبروت سے مراد، صفات سلبیہ بعض نے یہ کہا ہے، قیلا بعض نے کہا ہے کہ صفات الجبروت سے مراد جمیع صفات الہیہ ہے، ذاتیہ بھی، سلبیہ بھی اور فعلیہ بھی، فعلیہ بھی، سارے مراد ہیں۔ باقی پھر اس صورت میں تعبیر کیا گیا ہے ذات سے جبروت کے ساتھ مبالغے کے ساتھ، اس صورت میں اگر سارے مراد ہوں تو، جیسے کہ زید و عدل نے، اور بعض نے کہا کہ نعوت الجبروت یہ اضافت بیانیہ ہے، بس یہ اضافت بیانیہ ہے۔ سوال اس کا جواب، سوال یہ ہے کہ بل عظمت و عظمت اگرچہ ایک ہی صفت ہے، جی بھی اللہ عظیم ہے، یہ ایک صفت ہے جی، جی لیکن اس کو لیکن عدت نعوتاً للمبالغت، اب چونکہ نعوت الجبروت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی صفات، اللہ کی نا عظمت مراد ہے، جبروت سے مراد اللہ کی عظمت ہے، تو پھر اس کی طرف اضافت کی ہے نعوت کی، تو عظمت کئی صفتیں تو نہیں ہیں، عظمت ایک صفت ہے، تو یہ ہے کہ اس کو کئی صفتیں شمار کیا گیا مبالغے کے طور پر، کس کے طور پر؟ مبالغے کے طور پر۔ اے شاباش ہے، بلا یخفی ان ھذا الوجوہ ثلاثہ، یہ بھی جبروت سے کیا مراد ہے؟ تینوں وجوہ جائز ہیں جی، کہ صفات سلبیہ مراد ہیں، صفات سلبیہ مراد ہے یا صفات ذاتیہ مراد ہے یا صفات فعلیہ مراد نہ ہے؟ نا صفات فعلیہ یا مطلقاً صفات، جی ذاتی کلی نہیں، یا مطلقاً ساری صفات، جی تینوں جائز ہیں، جی، لیکن وہ جس کو ہم نے اختیار کیا کہ صفات سلبیہ مراد ہے یہ وہ احسن ہے جی، سنیں جی اچھا جی، ان شوائب النقص، شوائب جمع ہے شائباتن کی، تو یہ مشتق ہے شعب سے، شعب کا معنی ہے خلط، بھی چیز کا خلط ملط ہو جانا جی، بھی ایک چیز میرے اندر بھی ہے، تیرے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی، اس کے اندر بھی ہے جی، جیسے چلنا ہم سب کے اندر مشترک ہے جی۔ وقد یطلق الشوائب علی الادناس، دنس میل کچیل، اس پر بھی لفظ شعب بولا جاتا ہے جی، اور دونوں معنی یہاں جائز ہیں۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ نقص کے خلط ملط سے اور نقص کی ادناس سے اللہ پاک ہے، اپنی صفات جبروت میں اللہ پاک ہے، سمجھے؟ وَسِمَاتِ ہی جمع سماتن بمعنی علامت، بمعنی اس فکرے میں کیڑا المتقدس سے فی نعوت الجبروت عن شوائب نقص و سمات ہی، اس فکرے میں اشارہ ہے واجب تعالیٰ کی تنزیہ کی طرف کہ اللہ جسم نہیں، عرض نہیں، اللہ مکانی نہیں، اللہ زمانی نہیں، ان چیزوں سے اللہ پاک ہے، ان چیزوں سے پاک ہے جی۔ چلو جی، حمد اس اللہ کے لیے جو پاک ہے جبروت کی صفتوں میں، عظمت کی صفتوں میں، نقص کے شوائب سے اور نقص کی علامتوں سے جی۔ حمد اس اللہ کے لیے جو پاک ہے عظمت کی صفتوں میں، نقص کے شوائب سے اور نقص کی سمات سے، والصلاۃ علی نبیہ محمد المؤید بساطع حججہ و واضح بیناتہ۔ چلو جی، اور صلاۃ نازل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، جن کی تائید کی گئی ہے سات حجج کے ساتھ اور واضح بینات کے ساتھ جی۔ توجہ، قولہ والصلاۃ، یہ جیسا کہ صلی یصلی تصل یا باب تفیل کی مصدر ہے نا، اسی طرح صلاۃ بھی مصدر ہے جی، تصلیہ کے معنی میں ہے، یا صلاۃ اسم ہے اور مصدری معنی کے لیے اس کی وضع کی گئی ہے، آگے سمجھ۔
یعنی یا یہ باب تفعیل کی مصدر ہے یا مصدر کے معنی میں، جو اس میں مصدر کے اندر ہے کہ اسم ہے لیکن مصدر کا معنی ہے۔ اور لفظ صلاۃ کے اندر جو الف ہے نا یہ واو مفتوحہ سے بدلا ہوا ہے، صلاواتن پھر صلاتن۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ کس سے بدلا ہوا ہے تو اس لیے لکھا جاتا ہے واو کے ساتھ، یہاں تو الف کے ساتھ ہے نا، تو ویسے صلاۃ جو ہے وہ الف اس کا واو کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے جی، سنیں ہی لکھا جاتا ہے واو کے ساتھ۔ اور فتح دیا گیا ہے بالامالۃ الیہا، امالہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ اچھا توجہ، اختلاف ہے کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے، کس کا؟ مختلف معنی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ صلاۃ کا اصل معنی ہے دعا بالخیر، کیا؟ میں نے فلاں پر صلاۃ پڑھی یعنی میں نے اس کے لیے دعائے خیر کی۔ تو اب یہ دعا بالخیر بندوں کی طرف سے تو ظاہر ہے، تو جب اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو پھر کیا معنی ہوگا؟ بہرحال اللہ سبحانہ کی طرف سے کہا جائے گا مجاز بمعنی رحمت، کہ اللہ تعالیٰ ہم جب پڑھتے ہیں صلاۃ تو مطلب ہوتا ہے کہ ہم سرکار کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جو صلاۃ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اس لیے کہ دعا رحمت کا سبب ہے، دعا سبب ہے، تو سبب بول کر مراد مجازن مسبب، کون؟ رحمت۔ ایک معنی بعض نے کہا ہے کہ تشبیہ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا خیر کا، جی بے طالبہ من نفسہ الخیر لہو، یعنی یہ جو ہے نا بھی مجاز ہے، بھی اللہ کی طرف نسبت کریں تو کیا ہوتا ہے؟ رحمت ہے۔ اسی پر بعض نے یہ کہا ہے، وہ تو اختلاف پہلا معنی ثانی آگے آ رہا ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ تشبیہ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے، تھوڑا معنی مشکل ہی دھیان کر، اللہ تعالیٰ نے جو سرکار کے لیے خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو گویا اللہ اپنی ذات سے طلب کر رہا ہے کہ اپنے محبوب پر خیر نازل فرمائے۔ اب وہ معنی بن گیا کیا؟ دعا بالخیر، کیا؟ یعنی بعض نے یہ توجیہ کی ہے مشکل سی کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا خیر کا، بے طالب ہی خیر کی طلب کے ساتھ اپنی ذات سے خیر لہو کا۔ دوسرا معنی، یہ پہلا معنی تھا کہ دعا بالخیر، دوسرا معنی کہ صلاۃ مشترک ہے دعا اور رحمت کے درمیان۔ تو اب معنی واضح ہو گیا، جب دعا ہوگی تو مراد یہ بندوں کی طرف سے ہوگی، اور رحمت والا معنی ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا جی۔ تیسرا معنی ہے کہ دعا کا اصل ہے ثنا کامل، کیا؟ ثنا کامل۔ تو ہم جب صلاۃ پڑھتے ہیں تو مطلب ہے ہم سرکار کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صلاۃ پڑھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بھی سرکار کی تعریف کرتے ہیں، ثنا کامل۔ تو اللہ نے سرکار کی شانیں بیان کی، وہ ثنا کامل ہے۔ اچھا جی، چوتھا معنی یہ ہے کہ صلاۃ کیا ہے؟ تعظیم ہے، کیا ہے؟ کہ جب ہم صلاۃ بیچتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ سرکار کی عظمت بیان کی ہے جی۔ اب تعظیم جو ہے نا، یہ سرکار کی تعظیم اس دنیا میں کہ سرکار کا ذکر بلند، سرکار کی شریعت بلند، یہ سرکار کی تعظیم ہے۔ کیا آپ کا ذکر بلند اور آپ کی شریعت بلند، یہ تعظیم ہے سرکار کی جی۔ دین پڑھنا، دین کا کام کرنا، یہ آقا حضور کی تعظیم کر رہا ہے۔ آخرت میں سرکار کی تعظیم کہ آپ کا جو اجر ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، یہ سرکار کی آخرت میں عظمت ہے۔
قضا ذاکر ابن الاسیر۔ پانچواں معنی ہے کہ صلاۃ بمعنی عطف، مہربانی، کیا؟ مہربانی۔ تو اب یہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہو تو کیا معنی ہوگا؟ اور اللہ کے غیر کی طرف سے ہوگا تو دعا ہوگا۔ دعا بھی تو مہربانی ہے نہیں۔ کہتے نہیں اردو میں میں نے یار تیرے لیے مدینہ شریف دعا کی ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے جی۔ تو یہ اچھا جی، چھٹا معنی ہے کہ دعا صلاۃ کا اصل معنی ہے تحریک الصلبین۔ کیا؟ یہ صلبین وہ دو ہڈیاں ہیں جو فاخذین کے سر پر ظاہر ہیں، دو کلے دی ہڈیاں، یہ جو ہے نا ان کو حرکت دینا، ان کو اور نچن لگیا نہیں، رکوع کرن لگیا، سیدھا ہون لگیا، سجدہ کرن لگیا، ان کو حرکت دینا جی، یہ ہے کیا؟ صلاۃ۔ پھر نقل کیا گیا کدھر؟ ذات رکوع کی طرف۔ کیوں کہ رکوع میں صلبین حرکت کرتے ہیں، پہلے بندہ کھڑا ہے پھر بندہ جھکتا ہے جی، تو یہ جگہ جو ہے یہ رکوع کے اندر جو ہے نا، یہی جو دو کلے والی ہڈیاں ہیں پہلے سیدھی تھیں پھر اس طرح ہو گئی، تو اسی میں حرکت آئی ہے جی۔ قیلا، بعض نے مسئلہ جی، مسئلہ سمجھیں، بعض نے کہا ہے قیلا کہ بے شک لوگوں نے مکروہ جانا ہے صلاۃ اکیلے پڑھنا بغیر تسلیم کے۔ مسئلہ کہ سرکار کی ذات پر صرف صلاۃ بھیجیں، سلام نہ بھیجیں، یہ دونوں اکٹھے ہونے چاہیے۔ دلیل کیا ان کی؟ دلیل لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جی تو یہاں چونکہ دونوں کا ذکر ہے اس لیے اکیلا صلی اللہ علی نبینا الکریم، صرف بھی اکیلا، بعض نے کہا یہ مکروہ ہے، سلام کا بھی ذکر ہونا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر تو اس قیلہ پر وارد ہے ویاردو جی الشارح کہ انہو، کہ یہ کیا ہے، سنیں ہی تو بھئی شارح پر یہ سوال ہوا علامہ تفتزانی پر، انہوں نے صرف کہا ہے والصلاۃ علی نبی، اسلام کا ذکر نہیں کیا، تب شارح پر یہ اعتراض ہوا کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے، صرف صلاۃ کا ذکر کیا اور سلام کا ذکر نہیں کیا، لہذا یہ فعل مکروہ کیا ہے، تو ٹھیک نہیں کیا۔ تو جواب یہ ہے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ نے باطل کیا ہے قول بالکراہت کو، کہ صرف اکیلا صلاۃ بھیجنا مکروہ ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ بات غلط ہے، اکیلی صلاۃ بھی ٹھیک ہے، سمجھے ہی، تو لہٰذا یہ فعل مکروہ نہیں ہے۔ اور آیت کے اندر جو تسلیم ہے نا، یہ اعتماد رکھتی ہے کس کا؟ انقیاد کا، کہ سرکار کی تابعداری کرو، منقاد ہو جاؤ۔ اور اگر تسلیم کر لیں کہ بھی آیت میں دونوں کا ذکر ہے، آیت میں دونوں کا ذکر ہے، کس کا؟ صلاۃ کا بھی اور تسلیم کا بھی، تو سلو بھی ہے تسلمو بھی ہے، تو لہٰذا دونوں اکٹھے ہونے چاہیے۔ تو کہتے ہیں پھر ہم عرض کریں گے کہ پھر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جدوں میں نماز پڑھو نہ زکوٰۃ بھی تو دیو نا جی، پھر اکٹھے ہونے چاہیے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، سمجھے؟ لہذا دو کا ذکر ہے، واؤ اجتماع کے لیے ہے کہ دونوں کام ہوں لیکن اکٹھے ہوں، اس پر دلالت نہیں کرتی ہے یہ، ورنہ یہاں پھر واؤ جو ہے یہ دلالت کرے گی کہ جب بھی نماز پڑھیں تو کیا کریں، زکوٰۃ دیں، جب زکوٰۃ دیں تو نماز بھی پڑھیں جی، ان دونوں کو اکٹھا کریں، اکیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا تحقیق صحیح ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
صلاۃ کی کیفیت کی تعظیم میں، صلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے، درود شریف، یعنی جو حدیثیں ہیں نا جن میں صلاۃ کا ذکر عظمت بیان کی گئی ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، اس مضمون کی جو حدیثیں ہیں ان سب کے اندر صلاۃ کا تو ذکر ہے، تسلیم کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ نہیں سمجھی گل کہ کتنی حدیثیں ہیں جن میں جو صلاۃ کی درود شریف کی فضیلت ہے وہاں لفظ صلاۃ ہے، تسلیم نہیں ہے جی، کہ جو مجھ پر صلاۃ کثرت سے بھیجے گا اس کو یہ ملے گا، تو وہاں صلاۃ کا ذکر ہوتا ہے، سلام کا ذکر، تو یہ بھی دلیل ہے۔ لہذا وکفا بہی حجتاً علی عدم الکراہت، تو یہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ دلیل ہے کہ اکیلی صلاۃ پڑھنی مکروہ نہیں ہے جی۔ ہاں تسلیم سلام پڑھنا فی نفس ہی عبادت شریفہ ہے، جیسے سرکار پر صلاۃ پڑھنا، اس میں شک نہیں ہے، سمجھے ہی؟ تو سلام بھی اکیلا ہے، صلاۃ بھی اکیلے ہے۔ عبداللہ بن عمر کا اپنے قول پڑھا تھا کہ جب سرکار کے معجہ شریف سے گزرتے تو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا تھا، ایشا بس۔ اچھا جی، والصلاۃ علی نبیہ، جی یہ لفظ نبی، یہ والنبیو بالحمزہ، حمزے کے ساتھ ہے بعض کے نزدیک، فعیل کے وزن پر، بمعنی مفعل بکسر العین، یعنی خبر دینے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا کرنے والے؟ اور نابعون خبر دینا۔ بعض نے کہا ہے یہ فعیل بمعنی مفعل ہے، یعنی وہ ہستی جو خبر دیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبریں دی ہیں وحی کے ذریعے، اور دونوں معنی صحیح ہیں، دونوں معنی، سرکار خبریں دینے والے بھی ہیں، سرکار کو خبریں دی بھی گئی ہیں، اللہ کی طرف سے خبریں دی جاتی ہیں، سرکار ہمیں خبریں دیتے ہیں جی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبر عن اللہ تعالیٰ بھی ہیں، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہیں آپ کو بالایحاء وحی کے ذریعے دی۔ اچھا، اور اکثر جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی محموز نہیں ہے، بلکہ یہ مشتق ہے کس سے؟ نبوتن سے، کس سے؟ نبوتن سے، نبعن نبوتن، کتنی بار خطبوں میں یہ گزرا ہے جی۔ تو نبوتن کا معنی ہے ارتفاع، کیا ہے؟ اس لیے کہ سرکار ساری مخلوق سے مشرف ہیں، اونچے ہیں، بلند ہیں جی۔ کون؟ ساری مخلوق سے، کس سے؟ تو اللہ سے اونچے ہو گئے؟ اللہ مخلوق ہے؟ تو مخلوق کہہ رہا ہوں کہ سرکار اونچے ہیں جی۔ اونچا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ نابعن هو الطریق الواضح، جی سمے یا بذالک، کہ پھر اگر نابعن سے مشتق ہو تو وہ خبریں دینا بھی اور واضح راستے کو بھی کہتے ہیں، تب نبی ان کا معنی یہ ہوگا، اس لیے کہ نبی حق کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، حق تک اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی حق کا راستہ ہے کہ نبیوں کے ذریعے ہی بندہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے جی۔ اچھا جی، فرق نبی اور رسول کے درمیان کہ بے شک رسول بھیجا جاتا ہے مخلوق کی طرف، اس کی طرف جبریل علیہ السلام آتے ہیں، ایانن جی تے حان جے جیم جے و مجاورات ہی شفاہن، کہ وہ ایانن بھی آتے ہیں اور نبی کے پاس ان کی مجاورت بھی ہوتی ہے، آمنے سامنے جی۔ جی آئے تھے نا، یہ ہے تعریف کن کی؟ رسول کی، کہ ان کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں، ان کے پاس، اور نبی وہ ہوتے ہیں کہ ان کی نبوت الہامن ہوتی ہے یا منامن ہوتے ہیں۔
لہذا ہر رسول نبی تو ہے، ہر نبی رسول ہے، مشہور یہی بات ہے جی۔ محمدن، یہ کیا بھلا کیا لکھا ہوا کتاب کا؟ وہ تلے پہ ہی کٹ کے نہیں لے آتی تم جی۔ محمدن ھذا اشہر اسمائہ، آپ کے ناموں میں سے مشہور ہے جی۔ وکیلا، ویسے جلد ہوئی پیچھے ناشق کو نہیں لکھے ہم، ایڈی کو موٹی ایڈی کو ہے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیلا، بعض نے کہا کہ سرکار کے نام ہیں 99، ایک کم 100، بعض نے کہا 300، بعض نے کہا 1000۔ مسئلہ، نام محمد کے ساتھ کسی ایک کا نام نہیں رکھا گیا سرکار سے پہلے جی۔ پچھلی امتوں میں محمد نام نہیں استعمال ہوا، اللہ نے یہ نام چھپا کے رکھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کا زمانہ قریب آیا نا، اور عربوں نے یہ بات پہچانی اہل کتاب کی خبروں کے ساتھ کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، وہ نبی پیدا ہو گئے ہیں جی، یا وہ پیدا ہونے والے ان قریب جب زمانہ آیا، تو اس وقت اہل کتاب وہ خبریں دیتے تھے۔ اس وقت لوگوں نے نام رکھے اپنے بعض بیٹوں کے محمد، اس امید پر کہ شاید وہ میرا بیٹا ہو جائے جی، اس کی یہ شان ہے جی۔ اچھا جی، المؤید، دھیان کریں یہ صیغہ فاعل ہے کہ مفعول ہے، یا یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے جیسا کہ مشہور ہے۔ معنی المنصور، کہ سرکار کے رسالت کے دعویٰ میں سرکار کی مدد کی گئی، کس کے ساتھ؟ حجج ساطعہ کے ساتھ، بینات واضحہ کے ساتھ، سمجھے ہی؟ اب یہ معنی ہوگا اگر یہ کیا ہو؟ مفعول ہو، جیسے کہ مشہور ہے، یا یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، یا یہ یعنی سرکار مدد کرنے والے ہیں اپنے دعوے کی، مدد کرنے والے ہیں اپنے دعوے کی، کس چیز کے ساتھ؟ حجج ساطعہ کے ساتھ اور بینات واضحہ کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں۔ دھیان کریں، وَلَمَّا كَانَ فِي جَعْلِ الْحُجَجِ مُؤَيِّدَاتِ جی، ایہام ذوفہا، تو رافعہ بوصفہا بالسطوع، کہ یہ آگے حجج آ رہے ہیں نا، بھی حجتوں کے ذریعے تائید کیے گئے، تو دلیل ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو سمجھ بھی آ جائے، جس کو دلیل سمجھ نہ آئی وہ اس کو بات کیا سمجھ آئے گی؟ تو آگے صفت لگائی ہے سطوع ساطع، بے ایسی دلیلیں جو بالکل واضح ہیں، جو ڈنگروں کو بھی سمجھ آتی ہیں، یہ صفت اس لیے ساتھ لگائی۔ اچھا آگے دیکھ، بسم اللہ قولہ حججہ کی ساطع کے نیچے لکھے من السطوع وہو بلندی، حجج جمع حجت، یہ حجت کس کو کہتے ہیں؟ دلیل جو مثبت للحق کو، وہ دلیل جو حق کو، اس دلیل کو حجت کہتے ہیں جی۔ اے شاباش جی۔ تو تائید کیے گئے بساط حجج ہی، اگے انہوں نے معنی دھیان کریں، اگے واضح بینات ہی، بینات جمع ہے کس کی؟ بمانا امر ظاہر، عربیوں کو قول ہے بانا اذا ظاہرہ، توجہ کر، پھر بولا جاتا ہے ہر اس شے پر کیا بینہ، کہ علی کل ما یظہر الحق، ہر اس شے پر جو کس کو؟ اس کو بینہ کہتے ہیں جی۔ باقی بینات کی جو تانیث ہے نا جی، یہ کیوں لائی گئی ہے؟ یہ بتاویل الآیت او المعجزہ یا مبالغے کے طور پر۔ دھیان کریں،
پھر مراد حجج سے جی اور بینات سے کیا چیز ہے کہ وہ حجج اور بینات کیا ہیں جی جن کے ذریعے سرکار کی مدد کی گئی تائید کی گئی تائید کی گئی ہے کہ سچے رسول ہیں جی وہ کیا ہے تو وہ کون ہیں وہ معجزات ہیں ساتھ ہے وہ کیا ہیں معجزات معجزات ہیں جی ایشا بس جب وہ معجزات ہیں تو پھر ان کے دو نام کیوں رکھے کیا حجج اور حجج اور بینات دو نام کیوں ہیں جی ایک ہی نام ہونا چاہیے تھا معجزات کہنا چاہیے تھا تو اس کا اللہ سے جواب دے رہے ہیں اللہ سے اللہ سے جواب ہے کہ یہ جو معجزات ہیں نا اس حیثیت سے کہ خصم پر ان کے ذریعے غلبہ پایا ہر نبی نے تو اب اس معجزے کو حجت کہتے ہیں کہتے ہیں اور اس حیثیت سے کہ وہ چونکہ بالکل واضح ہوتے ہیں اس لیے ان کو بینہ کہتے ہیں تو لہٰذا معجزہ حجت بھی ہے اور معجزہ بینہ بھی ہے سمجھے ہی اور دوسرا معنی جائز ہے کہ دونوں سے مراد یا دونوں میں سے ایک سے مراد دلائل مطلقہ ہوں دلائل مطلقہ ہو پھر دونوں ضمیریں جو ہیں یہ کدھر لوٹتی ہیں کہ بھئی سرکار کی طرف بھی لوٹ سکتی ہیں جی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہیں جی سمجھے ہی بھئی وہ دو وجہ کون سی ہیں ایک ان کی کہ رجوع کدھر الال الحق سبحانہ و تعالی اب ساتے کی جو اضافت ہے حجج کی طرف جی اور واضح کی جو اضافت ہے بینات یا یہ بمانہ من ہے یہ اضافت منی ہے جی اضافت منی ہے من ساتے جو ہونے والے ہیں اللہ کی حجج سے جی واضح جو ہونے والے ہیں کس سے بینات سے جی اور یا یہ اضافت ہے صفت کی کدھر اپنے موصوف کی طرف سنیں جی اپنے موصوف کی طرف تو یوں تعویل کریں گے الحجہ جو ساتیا تو والبینات الواضحہ اے مطلب ہے کہ سرکار کی تائید کی گئی حجج کے ساتھ جو بلند ہیں چمکنے والی ہیں تائید کی گئی بینات کے ساتھ جو بالکل واضح ہے جی سنیں ہی تو دھیان کریں مسئلہ دونوں وجہوں پر فائدہ دے گی یہ عبارت اس بات کا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یہ اعظم ہیں سارے باقی انبیاءات کے معجزات سے انبیاء کے معجزات سے وجہ کیونکہ یہاں اضافت ہے جمع کیونکہ اضافت الجمع جمع کی اضافت ہے بینات ہی تے حجج ہی جی سنیں ہی یہ اضافت فائدہ دیتی ہے کس کا استثاب تو فمانا حجج ہی کا ہے جمیع الحجج تے معنی بینات کا جمیع البینات تو بابیرہ بیان کیتا ہے کہ سرکار کے معجزات میں سے قرآن پھر دیکھ لیں قرآن ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی ہے جو قیامت تک باقی ہے فاتو بصورت من مثلہ چیلنج ہے دوسرا یہ تو تھا کہ ضمیر رجوع کرے یا ضمیر لوٹے گی کدھر یا ضمیر لوٹے گی رسول کی طرف اب اس صورت میں ساتے اور واضح کی اضافت اس وقت اضافت ہے صرف صفت کی موصوف یا بمانا اما بمانا من ہاں بہرحال بمانا من پس نہیں فائدہ دے گی کس کا مدہ کا اب صرف اضافت صفت موصوف کی طرف اس لیے کہ ہونا آپ کا معید بالحجج وہ حجج جو کہ اظہر الحجج ہے ظاہرہ ہیں آپ کے ہاتھ پر یہ نہیں فائدہ دیں گے ہونا آپ کی حجت کا اظہر من حجج الانبیاء یہ نہیں معنی بنے گا جی آگے جی وعلا پھر منع کر دیں سارے دن وعلى آلہ واصحابہ ہداتی طریق الحق وحماتہ اوس تے ویکھنے براس تے اتے نا حمات دا کی معنی ہے حمات ہی حمایت بالکسر والحفظ حفاظت جی جی اور صلاۃ نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر
پر ایسے آل اصحاب جو حق کے طریقے کے ہادی ہیں اور حق کے طریقے کے محافظ ہیں. سمجھے ہی؟ اور دیکھو درو قولہ آلہ، آل کا ذکر کرنا تسلیہ علی النبی میں جب سرکار پر صلوات پڑھیں آل کا ذکر کریں، یہ سنت ماثورہ ہے. یہ اور تحقیق ثابت ہے حدیث صحیح میں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صلوات بھیجی ہاں آپ پر، وہ کون سے سیگے؟ فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو قولو، کیا قولو. اچھا جی، آل کون ہے؟ بعض نے کہا ہے مراد آل سے بنو ہاشم جن پر صدقہ حرام ہے. بعض نے کہا ہے کہ سرکار کی اولاد مراد ہے. جی بعض نے کہا ہے کہ فقہا مجتہدون ساری سرکار کی. بعض نے کہا ہے کہ سرکار کی اتباع جو ہیں وہ سرکار کی. اور یہی مختار ہے، یہی مختار ہے. جب بھی میں یہاں پہنچتا ہوں نا تو میں سادات کرام کو ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں کہ سرکار کے جو نسبی رشتہ ہے وہ تو آپ کا ہے. تو یہ جو علماء نے بیان کیا ہے کہ بھئی آج یہ جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وعلی آل، اس میں سرکار کے سارے تابعین آتے ہیں کہ ان پر بھی رحمتیں سلامتیاں نازل ہوں، تو کوئی گل نہیں، باقی مسلمانوں سے بھی نازل ہون پہ کوئی حرج والی گل ہے. جی شاہ جی نے اس گل سے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا نا کہ سرکار دے باقی غلاموں ہوتے کیوں صلاۃ و سلام نہ، کیوں رحمتہ دے سلام نازل ہوتے، یہی تو نہیں نا جی. سمجھی گل؟ تو مختار یہی ہے کہ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو اس آل سے مراد اتباع ہیں جی سرکار کے لیے. ایک اہل بیت، تو قرآن پاک میں اہل البیت ہے، آل البیت نہیں ہے جی، فرق ہے. باقی یہ حدیث پاک میں اللہم صلی علی وعلی آل جو کہا متن خطبے میں وعلی، دوبارہ آل کا لفظ علی لائے ہیں. پیچھے کیا ہے؟ اچھا جی کیے بول گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آل محمد کون ہے؟ تو فرمایا کل تقی فہو آلی کا لفظ ہے. ایک روایت میں کل مومن جی. ان دونوں کی سند میں ضعف ہے تو ضعیف حدیثیں قبول ہو جاتی ہیں. اس کے معارض تو کوئی نہیں ہے نا. اگر معارض ہو تو اس سے کبھی موجود ہو تو پھر قبول نہیں نہ ہوتی. وکیلا، اچھا جی اب پیچھے رہ گئی نا گل، وہ المختار. اچھا وکیلا اتباعہ وہو، بعض نے کہا کہ اس سے مراد اور یہ مختار ہے. اور سمجھتی ہے نا. اچھا جی یہ کلمہ علا دوبارہ لائے ہیں علامہ تفتزانی وعلا آلہ. اور دیکھنا والصلاۃ علی نبیہ تے وعلا آلہ، یہ دوبارہ لائے ہیں. یہ کیوں لائے ہیں؟ یہ رد ہے شیعہ پر، کیونکہ انہوں نے حکم کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور آپ کی آل کے درمیان کلمہ الا کا فاصلہ کرنا یہ منع ہے جی. اس لیے پڑھتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی آل نہیں جی. ان کا رد کیے جی. اور نقل کیا انہوں نے اس میں ایک اثر، اور وہ یہ ہے کہ بھئی سرکار نے فرمایا کہ جس نے فاصلہ کیا میرے درمیان اور میری آل کے درمیان تو بس اس پر اس طرح یہ شیعہ کے مفتریات میں سے ہیں جی. کیونکہ اس احادیث سیاح اس بات کو باطل کرتی ہیں جو وارد ہے کس میں؟ صلاۃ میں
کلمہ الا کے ساتھ، اور صلاۃ تشہد، صلاۃ تشہد کون سا ہے؟ عبدہ و رسول کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ پڑھنا درود، اجو جتنے جانا ہو تو رک جا، ساس ہو گیا جی کہ وہاں الا موجود ہے. جو ہن تو ندی سنائی اللہم صلی علی و علی آل، اس الا تے زور ہے سارا جی. تو چونکہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے جی و اصحابہ، جمع صاحب کی تصریح کی اس کے ساتھ سی بین ہے جی کہ بھئی صاحب کی جمع اصحاب آ جاتی ہے. صاحب کی زاربن کی گردان میں ازرابن ہے کہ کوئی نہیں جی؟ وہ جو زاربتن زرابن وہاں آتا ہے کہ نہیں ہے یہ گردان میں؟ اچھا. اور ضام کیا شارح نے، علامہ تفتزانی نے شرح کشاف میں کہ فاعل کی جمع افعال پر ثابت نہیں ہے جی. فاعل کی جمع افعال پر ثابت نہیں ہے، بلکہ اصحاب جمع ہے صاحبن کی جی، جو کہ مخفف ہے کس کا؟ یا جمع ہے صحبن جو اسم جمع ہے اس کی. بس پھر محدثین کے نزدیک، محدثین اس پر ہیں کہ صاحب یعنی صحابی کون ہوتا ہے، کہ وہ اصحابی کون ہیں؟ وہ بندہ کہ دیکھا اس نے، زیارت کی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مسلمن یا اس کو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ نبی نے تھے جی، اور کف بصر، تو سرکار نے ان کو دیکھا، لیکن وہ اس وقت کیا تھے؟ وہ مسلم تھے. ثم مات علی الاسلام، یہ صحابی ہے. یہ زیارت حالت اسلام میں نہیں کی، اسلام بعد میں لایا ہے، تو وہ مخدرم ہے، صحابی نہیں ہے. یا صحابی حالت اسلام میں زیارت کی، بعد میں مرتد ہو گئے، پھر بھی صحابی نہیں ہے. اور شرط کی ہے بعض علماء نے طول صحبت، بھی لمبی صحبت ہو تو پھر صحابی ہے. 6 مہینے بعد نے کہا کہ سرکار کے ساتھ جہاد کیا ہو جو، لیکن صحیح وہ اول ہے. شرط ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو. ہدات یہ وصف ہے آل کی بھی اور اصحاب کی بھی. یہاں یہ جملہ مجمل ہے اور نبراس علیہ وضاحت کی تھی. ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں کی صفت ہے، یا یوں ہے کہ ہدات و طریق الحق آل کی صفت ہے و حمات ہی اصحاب کی صفت ہے. یہ مطلب ہے کہ اول کے لیے اور ثانی کے لیے مگی گل. اور موصوف کی کرنا اصحاب کا ہدایت کے ساتھ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہے جی. اور جب صحابہ پاک کہا جائے تو حضرت علی صحابہ میں چوٹی کے صحابی ہیں جی. امام حسن حسین صحابی ہیں، سیدہ فاطمہ تو زہرا صحابی ہیں، بلا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم وسلام اللہ علیہ. تو یہ سرکار کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ اصحابی کیا کن نجوم ہے جی. اب اس اضافت کا بھی دھیان رکھنا ہے، کیا میرے اصحاب. تو میرے تو وہ ہوں گے جو سرکار کے طریقے پر ہوں گے جی. اگر کوئی بعد میں کسی کا کوئی نظام گڑبڑ ہو گیا ہے، میں نہ کسی کا نام لے رہا ہوں نہ مجھے پتہ ہے، میں ویسے کلیہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر بعد میں کسی کا کوئی نظام گڑبڑ ہو گیا ہے تو پھر وہ صحابی کے اندر نہیں داخل کریں گے، اس کو تکے نال بچ نہیں پانا ہوتے جی. اصحابی کن نجوم ہے، اصحابی تو کن نجوم تب بھی ہوں گے جب تک شریعت کے مطابق ہوں گے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحابہ شریعت کے خلاف ہے، نعوذ باللہ. کن نجوم تب ہوں گے جب سرکار کے تابع ہوں گے.
تو فرمایا بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، بے ایہم اہتدیتم، سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رحمتیں نازل ہوں اللہ کے نبی پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ سونے محبوب جن کی تائید کی گئی ہے، جن کی مدد کی گئی ہے دعوی رسول، دعوی نبوت کے صدق میں تائید کی گئی، کس کے ساتھ؟ حجج کے ساتھ، ایسی حجج جو بلند ہیں، اور تائید کی گئی ہے بینات کے ساتھ، ایسے بینات جو واضح ہیں، وہ حاصل معنی کیتا ہے۔ اور رحمتیں نازل ہوں آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جو حق کے راستے کے ہادی ہیں اور حق کے راستے کے محافظ ہیں۔ تائیں تو جناب حذیفہ کٹورا مارا نا منہ تے جی، تین پچھلے سال سمجھا کے گیا بھی اس چاندی دے برتن چ پانی نہیں پینا، پھر چک کے لین دے تو جی۔ اور رحمتیں نازل ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، جن کی تائید کی گئی ہے حجج ساطعہ کے ساتھ اور بینات واضحہ کے ساتھ، اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جو حق کے راستے کے ہادی ہیں اور حق کے راستے کے محافظ ہیں۔